بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج ابھی زرد ہی تھا کہ ایک جوان خستہ اور بے حال اپنے خاک آلود لباس میں ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ بھاری بھرکم ڈول کو کنویں میں پھینکا، ڈول پانی سے ٹکرایا۔ شلاب کی اس مدھر آواز نے جوان کی جان میں جان ڈال دی۔ بڑی جدوجہد کر کے اس نے ڈول کو باہر کھینچا۔ پانی پینا ہی تھا کہ اسے دور سے کتوں کے بھونکنے، دمبوں کی گھنٹیوں اور ایک مدھر سا ساز سنائی دیا۔ یہ چوپان تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کنویں پر آ گئے، لیکن تھکن کی وجہ سے کسی نے اس جوان کو سلام نہ کیا۔ انہوں نے ڈول کو پھینکا اور 3 افراد نے مل کر اس ڈول کو کھینچا، تاہم اس جوان پر ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ جوان 8 دن پیدل چلنے کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہا تھا۔ 8 دن کی مسلسل دوڑ کے کہیں اس کا تعاقب کرنے والے دشمن اسے پکڑ نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نامی اس جوان کی نیت کسی کی جان لینا نہ تھی۔ اس مٹ بھیڑ میں موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف حق کا ساتھ دیتے ہوئے اور مظلوم کو نجات دلانے کے غرض سے ظالم کے سینے پر ایک مکہ مارا تھا، جس سے وہ زمین بوس ہوا اور اسی وقت مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھیرا تنگ ہوا تو انہوں نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر دشمن کے ہاتھ لگ گئے تو وہ اسے جان سے مارنے میں دیر نہیں کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے وہ شہر چھوڑا اور 8 دن و رات مسلسل سفر کرتے ہوئے اس شہر آ پہنچے کہ جہاں کے لوگ ایسے بے مروت ہیں کہ ایک اجنبی جوان کو دیکھ کر سلام دعا بھی نہیں کرتے۔ بالقصہ یہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے کہ اتنے میں سامنے سے اسے کچھ لڑکیاں دمبوں کے ایک بڑے ریوڑ کے ساتھ نظر آئیں، جو کہ بڑی جدوجہد کر رہی تھی کہ ان کے جانور کنویں کی جانب نہ جانے پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ وہ کیوں دمبوں کو پانی نہیں پلانا چاہتی، جس پر لڑکیوں نے جواب دیا، ہم تب تک جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے جب تک کنویں پر نامحرم چوپان موجود ہیں۔ یہ سن کر اس جوان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کیا ان کے والد نہیں جو یہ کام سر انجام دے سکیں؟ قبل اس کے کہ یہ سوال وہ اپنے لبوں تک لاتے، لڑکیوں نے کہا، ہمارے بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر اس جوان کو بہت ہی دکھ ہوا۔ اس نے کنویں پر موجود چوپاؤں کی جانب نگاہ کی اور دمبوں کا ریوڑ لے کر اس طرف چل دیا۔ غیرت اس جوان پر حاوی ہو گئی، جس کی وجہ سے اب وہ اپنی تھکن بھول چکا تھا اور جوش میں ڈول کو نیچے پھینکا اور اکیلے ہی ڈول کو اوپر کھینچ کر جانوروں کو سیراب کیا۔ لڑکیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اس مہربان جوان کا شکریہ بجا لائیں، لہذا وہ اپنا ریوڑ لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ جوان دوبارہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور دبے ہونٹوں دعا کی کہ یا اللہ، ہر وہ نیکی میری طرف بھیج جس کی مجھے ضرورت ہے۔ لڑکیاں گھر پہنچیں، ان کے ابا ان کے انتظار میں تھے، ابھی بستر سے اٹھے بھی نہ تھے کہ انہیں اپنی بیٹیوں کے آنے کی خبر ملی۔ لڑکیاں خوشی خوشی اپنے والد کے پاس گئیں۔ والد نے کہا، میری پیاری بیٹیوں، آج جلدی گھر لوٹ آئیں۔ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے والد کو بتایا، ایک نیک دل جوان نے ہم پر مہربانی کی، ہم سے جانور لیے اور انہیں پانی پلایا۔ شعیب علیہ السلام نامی اس بوڑھے باپ نے تعجب کیا کہ یا اللہ، یہ بامروت جوان کون ہے جو اس سرزمین مدائن پر آیا ہے؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ بیٹی، اس جوان سے جا کر کہو کہ میرے بابا نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تمہیں اس کام کی اجرت دوں۔ لڑکی کنویں پر آئی، جوان اسی طرح درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ لڑکی اس کے قریب گئی اور کہا، میرے بابا آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ جوان نے اپنے آپ سے کہا، عجیب بندہ ہے، اتنا انصاف پسند ہے کہ 1-2 ڈول کھینچنے کی مزدوری بھی نظر انداز نہیں کرتا۔
وہ گھر پہنچا، شعیب علیہ السلام بڑی گرم جوشی سے اس کے استقبال کو آگے آئے اور کہا، خوش آمدید نوجوان۔ کھانے کا دسترخوان پہلے ہی بچھایا جا چکا تھا۔ بھوکے جوان کی نظریں جب کھانے پر پڑیں تو سوچا یہ وہ دعا پوری ہوئی جو کہ اس نے درخت کے نیچے مانگی تھی کہ یا اللہ تیری خیر کا محتاج ہوں۔ بوڑھے نے جوان سے حال احوال دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ جوان نے یہ رویہ دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی اور اس نے اپنی رودات سنا دی۔ شعیب علیہ السلام نے بڑے تحمل سے کہا، ڈرو مت، تم یہاں محفوظ ہو، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کی تیاری کرنے لگے تاکہ اس سکون والے ماحول میں ہفتے بھر کی تھکن اتار سکیں۔ پورے گھر پر خاموشی چھا گئی کہ یہ بندہ خدا آرام کر سکے۔ وہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو اپنے والد و موسیٰ علیہ السلام کے مابین واسطہ بنی تھی، اس نے اپنے بابا کی خدمت میں زانوائے ادب خم کیے اور فرمایا، بابا یہ جوان طاقتور اور نیک اور ایماندار ہے، ہم اسے اپنے ہاں نوکر رکھ لیں کہ ہمارے کام کاج میں مدد کرے گا۔ شعیب علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک چمک نے تجلی ماری، لیکن اسے تعجب ہوا کہ اس کی بیٹی کو کہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جوان ایماندار اور شریف ہے۔ لہٰذا انہوں نے بڑے پیار سے بیٹی سے پوچھا، بیٹا تم نے اس کے ڈول کھینچنے سے اس کی طاقت کا تو اندازہ لگا لیا، مگر اس کی ایمانداری اور شرافت کا اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ بیٹی نے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، اس بات سے کہ اس نے ہم لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ ہی اس کام کے بدلے کچھ مانگا اور نہ ہی ہمیں دیکھ کر اس پر کوئی اثر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی بستر سے آرام سے اٹھنے ہی نہ پائے تھے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی ان سے شادی کی بات کی۔ شرم سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس کی خاموشی سے شعیب علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا اور ان کا دل خوشی سے بھر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے داماد بن گئے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔